بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، نمرود شنعار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس ستارے کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ یا رب العالمین، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست، حامی اور مددگار ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا رب ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن تک رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ علیہ السلام آگ میں رہے۔ پیارے دوستو، نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہوئے، تو اس وقت آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ پیارے دوستو، پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا
مگر وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، نمرود نے آپ علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، کہ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس وقت 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، جن میں سے ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیما تھا، لیکن اسے رباح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی محل کے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں، پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، تو وہ دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العزت کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، ایک بندے کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ رب العزت کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس رب کے لیے ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ، باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو قائل کرنے سے بھی عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تو اپنے دین سے پھر جا اور اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اللہ رب العزت کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔
پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دی، اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے، تو اس کے تمام زخم اللہ رب العزت کے حکم سے درست ہو گئے اور اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا آئی اور اسے اڑا کر ایک انجانے مقام پر لے گئی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔